जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरा देश इस वक्त 42 CRPF के जवानों की शहादत पर सोग मना रहा है। मेरे साथ इस वक्त फॉर्मर जस्टिस ऑफ इंडिया مرکنڈے کاٹجو صاحب موجود ہیں। تو آئیے جانتے ہیں اس پورے معاملے پر، پلوامہ آتنکوادی حملے پر جسٹس مرکنڈے کاٹجو کا کیا کہنا ہے، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیے، یہ جو مارے گئے 42 CRPF جوان، تو میں اس کی تو نندا کرتا ہی ہوں، کنڈیم کرتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ یہ ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل اتنی لمبی چوڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ بدلہ لینا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بدلہ لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ جن لوگوں نے یہ کانڈ کیا ہے وہ تو غائب ہو گئے، کیونکہ دیکھیے ہو کیا رہا ہے کشمیر میں، جو حقیقت ہے کہ ادھر ہمارے راجنیتک نیتاؤں نے جو بیوقوفی کی نیتی اپنائی کشمیر کے پرتی دشکوں سے، اس کا نتیجہ ہوا کہ تقریباً پوری کشمیری جنتا بھارت کے وروध میں کھڑی ہے، ٹوٹلی ایلینیٹڈ فرام انڈیا اینڈ بیٹرلی ہاسٹائل ٹو انڈیا۔ کشمیری پاپولیشن ہو گئی ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو حالانکہ ملیٹنٹس تو ہوں گے 400-500 جن کے پاس ہتھیار ہیں، ساری جنتا کے پاس ہتھیار نہیں ہے، مگر جنتا بہت حد تک سمرتھک سمپتھائزر ہے ملیٹنٹس کی۔ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گوریلا وار میں the people who are the sea and the gorillas are the fish who swim in them and without the water the fish will die۔ تو یعنی کہ گوریلا وار تبھی چل سکتی جب پاپولر سپورٹ ہو، اور پاپولر سپورٹ ہے کیونکہ پیپل کی سمپتی، کشمیری جنتا کی سمپتی ہے ملیٹنٹس کے پرتی۔ تو یہ کچھ جیسے اٹیک کرتے ہیں، ہٹ اینڈ رن جو گوریلا ٹیکٹکس ہوتی ہیں، اٹیک کر کے یہ غائب جنتا میں غائب ہو جاتے ہیں، اور جنتا ان کو شیلٹر دیتی ہے، فوڈ دیتی ہے، انٹیلیجنس دیتی ہے، یہ چھپ جاتے ہیں، غائب ہو گئے۔ تو ان کو تو اب جو اصل میں کلپریٹس ہیں جنہوں نے کانڈ کیا، ان کو تو پکڑ پائیں گے نہیں، ان پہ تو بدلہ لے نہیں پائیں گے آپ، کیونکہ وہ غائب ہو گئے، دے ہیو میلٹڈ انٹو دا کشمیری پاپولیشن۔ کون ہے، کہاں ہے، یہ آپ کو کبھی نہیں معلوم ہوگا۔ تو کس پہ بدلہ لیں گے؟ اب دوسرا بات ہو رہی کہ پاکستان پہ اٹیک کریے۔ تو دیکھیے، ایک تو پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، کوئی مذاق نہیں پاکستان۔ آپ نے جو سرجیکل سٹرائک کری ایک بار، وہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کہ ایک آدمی رات کو سو رہا ہے اپنے گھر میں، آپ 12 بجے 1 بجے رات میں چپکے سے اس کے گھر میں گھسے، اور وہ سو رہا ہے، اس کو ایک تماچا مار کے بھاگ گئے۔ یہ ہوئی آپ کی سرجیکل سٹرائک۔ مگر اب وہ آدمی سو نہیں رہا ہے، اب پاکستانی فوج تیار ہے، اب آپ مطلب دے آر آن دیئر گارڈ، اب جھٹکے میں سرپرائز میں نہیں لے سکتے ان کو۔ تو اگر آپ نے لائن آف کنٹرول کراس کری اس بار، تو بڑے کس کے ریٹیلیشن ہوگا، اینڈ یو مے اینڈ اپ ود اے بلڈی نوز۔ اس بار آپ نہیں سرجیکل سٹرائک کر پائیں گے کیونکہ وہ تیار بیٹھے ہیں، دے آر آن دیئر گارڈ، تو وہ بھی نہیں سمبھو ہے۔ تو اب بدلہ کیسے ہوگا؟ 2 ہی طریقے ہیں بدلہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کشمیر کے لڑکے ہیں، ہندوستان میں پڑھ رہا ہے بیچارہ لڑکا، یا کسی کی دکان ہے، بہت شہروں میں بھارت میں دکانیں ہیں کشمیریوں کی، وہ اپنے لاتے ہیں وہاں سے کارپیٹ شال وغیرہ کشمیر سے بیچتے ہیں، 2 روٹی کما رہے ہیں، اپنے پریوار کو کھلا رہے ہیں۔ ان پہ حملہ کریے آپ، نہتے لوگوں، ہیلپ لیس لوگوں پہ حملہ کریے، بڑی بہادری کا کام ہے۔ اور یا بدلہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ویتنام وار میں ہوتا تھا کہ جیسے ویٹ کانگ جو گوریلا سے وہ امریکنز کو ایمبوش کرتے تھے، ان کی امریکنز کی بس اڑا دی، یا ہوٹل میں جہاں ٹھہرے ہیں ان کو اڑا دیا بم سے۔ تو بدلے میں امریکن فوج گئی کوئی گاؤں میں، اور 30-40 نہتے لوگوں کو، سویلینز کو پکڑ کے گولی سے مار دیا، اور کہا یہی تھے وہ ٹیررسٹ جنہوں نے وہ کانڈ کیا، ان کو برینڈ کر دو کہ یہی ہے وہ ملیٹنٹس، جبکہ وہ اب مگر اس سے کیا ہوتا ہے
کہ آپ ایک انوسنٹ آدمی کو ماریں گے تو اس کے جو رشتہ دار اور دوست ہیں وہ جو ابھی تک تو نان ملیٹنٹ تھے سول، وہ بھی اب بدلے کی بھاونا آ جائے گی ان میں کہ میرا بھائی مار دیا جبکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں، یا میرا بیٹا مار دیا گیا، باپ مار دیا گیا. تو آپ نان ملیٹنٹ کو بھی ملیٹنٹ بنا رہے ہیں تو ملیٹنسی اور بڑھے گی. اور اس طریقے سے ویتنام میں تو پوری جنتا امریکہ کے خلاف ہو گئی، تو ویسے ہی ملیٹنسی اور بڑھے گی اس سے. تو اب لہٰذا آپ کا بدلہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ اب پردھان منتری نے کہا کہ اب بات کرنے کا سمے ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں ایکشن لینا. تو کیا ایکشن لوگے بتاؤ؟ یہ تو بتا نہیں رہے ہو. تم انوسنٹ لوگوں کو، نردوش لوگوں کو کشمیر میں مارو گے، یا یہاں ودیارتھیوں کو پیٹو گے، دکانیں توڑو گے، یہ ہے تمہاری بہادری؟ جسٹس صاحب، آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہم نے انٹرویو شروع کیا ہے، آپ ایک یہ ڈنڈا لے کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیوں آپ نے یہ ڈنڈا ہاتھ میں لے رکھا ہے آج؟ دیکھیے، یہ ڈنڈا میرا جو ہے اس لیے میں نے لیا ہے کہ میں بھی کشمیری ہوں. تو جیسے یہ لوگ کشمیری ودیارتھیوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، دہرادون میں ایک ڈین کو ریزائن کرنا، کشمیری ڈین کو ریزائن کیا، اور کہاں کہاں ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور دکانیں توڑی جا رہی ہیں کشمیریوں کی. میں بھی کشمیری ہوں، میرے پاس آؤ اگر ہمت ہو، بہت بہادر ہو نا، تو یہ تو ڈنڈا اسی کا تمہارے لیے انتظار کر رہا ہے، وہ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے. تم میرے پاس کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ نہتے لوگوں پہ کیوں حملہ کرتے ہو؟ آؤ، ہمت، بڑے بہادر ہو نا، تو آؤ، یہ ڈنڈا تمہارا اسی لیے میں رکھا ہوں، ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہاں آؤ تو تمہاری جو ساری جو گنڈئی ہے، جو تمہاری بہادری ہے، میں اسی سے نکال دوں گا. تو اسی لیے میں یہ رکھا ہوں اپنے ہاتھ میں، انتظار کر رہا ہوں ان لوگوں کا. سر، یہ بتائیے کہ جس طرح سے یہ پورا معاملہ ہمارے سامنے آیا تو سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو بس وہاں سے نکلی، کیا چوک کہاں ہوئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اتنی بڑی ایک گاڑی اتنے بڑے بارود کے ساتھ بھری ہوئی، وہ جا کے ٹکرا جاتی ہے، کہیں سیکیورٹی میں کوئی چوک ہوئی؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، میں نے بتایا کہ کشمیری جنتا 99% اب ملیٹنٹس کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ ہماری گورنمنٹ آف انڈیا 20 سال سے اتنی بیوقوفی کی نیتی اپنائی تھی کشمیر کے پرتی کہ ان کو بہت ناراض کر دیا کشمیری جنتا کو. تو لہٰذا وہ 99% کشمیری اب وہ ملیٹنٹس کے سپورٹ میں ہے، وہ بالکل دے آر بٹرلی ہاسٹائل ٹو انڈیا. تو وہ انٹیلیجنس بھی دیتے ہیں، سب کے سب ملیٹنٹ نہیں ہیں، ملیٹنٹس تو 400-500 ہزار ہوں گے، مگر باقی جنتا سمپتھائزرز ہیں، تو وہ انفارمیشن بھی دیتے ہیں. تو کسی نے انفارمیشن دے دی ہوگی کہ یہ آ رہا ہے کانوائے CRPF کا، تو اسی طریقے سے حملہ ہوا. تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے بھیا. کارروائی، مگر کارروائی کا مطلب کیا ہے یہ بتاؤ نا. تم کیا کرو گے؟ جو اصل جنہوں نے یہ کانڈ کیا وہ تو غائب ہو گئے، وہ جنتا میں مکس اپ ہو گئے ہیں، اور جنتا ان کو چھپا لے گی، کیونکہ جنتا سب ان کی سمپتھائز کرتی ہے، وہ ان کو سینکچوری، شیلٹر سب دے گی، تو آپ ان کو تو پکڑ نہیں پائیں گے، اصل مجرم کو تو پکڑ نہیں پائیں گے. آپ ایک نردوش لوگوں کو پکڑ کے کہہ دو یہی ہے اصل مجرم، اور اس کو گولی مار دو، جیسے ہوا تھا ویتنام میں. یہی ہوتا تھا، مائی لائی بڑا مشہور میسیکر ہوا تھا کہ کہیں گاؤں میں یہ سسپیکٹ کرتے تھے امریکن یہاں شاید یہ گنڈاز چھپے ہوئے، تو پورے گاؤں کو بھون ڈالا، سارے عورتیں بچوں سب کو مار ڈالا. یہ بہت کانڈ ہوئے. مائی لائی تو ایک ہی تھا، ایسے بہت سارے مائی لائی ہوئے ویتنام میں. مگر اس سے اور غصہ بڑھتا ہے، اور جو نان ملیٹنٹس ہیں وہ بھی ملیٹنٹس ہو جاتے ہیں بدلہ لینے کے لیے، تو اس سے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. تو یہ تو بڑھتا چلے گا. اس کے تھمنے کی کوئی میں نے کہا دیکھیے، میں نے بتا دیا، میری بات تو کوئی سنتا نہیں ہے کہ کشمیر پرابلم کا ایک ہی سلوشن ہے، اور ایک ہی سلوشن ہے، دیٹ از ری یونیفیکیشن آف انڈیا، پاکستان اینڈ بنگلہ دیش انڈر اے اسٹرانگ سیکولر گورنمنٹ، جو یہ ایک طرف تو پورا ریلیجس فریڈم کو سپورٹ کرے، مگر ساتھ ساتھ ریلیجس ایکسٹریمزم اور بگٹری کو بالکل نہیں برداشت کرے، چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو. جو ریلیجس بگٹری کرے اس کو سخت سزا ملے. تو یہ جب تک گورنمنٹ نہیں بنے گی ایسی، انڈیا ری یونائٹ نہیں ہوگا، تب تک یہ معاملہ اور بڑھتا چلے گا. مگر اس میں انڈیا کا ری یونائٹ ہونے میں 10-15 سال لگے گا.
تو آپ ایک ایسی گورنمنٹ چاہتے ہیں؟ بالکل چاہتے ہیں کہ ایسی گورنمنٹ آئے جو ماڈرن مائنڈڈ ہو، جو دیش کی ویلفیئر کا دیکھ بھال کرے اور ریپڈ انڈسٹریلائزیشن کرے انڈیا کی، اور سیکولر ہو، نہ ہندو کمیونلزم کو برداشت کرے اور نہ مسلم کمیونلزم کو جو بھی کمیونلزم کرے اس کو پاگل کتے جیسے گولی سے مار ڈالو، چاہے وہ ہندو کمیونل ہو چاہے مسلم کمیونل. دے آر میڈ ڈاگس، دے مسٹ بی شاٹ ڈیڈ. ہمارے ساتھ اس وقت جسٹس مرکنڈے کاٹجو صاحب موجود تھے اور ایک الگ انداز میں ڈنڈا لیے ہوئے جسٹس صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ کشمیری نہتوں کو اور جو سویلینز ہیں جن کا اس پورے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے انہیں مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جنہوں نے اصل جرم کیا ہے ان تک پہنچا جائے. اور جسٹس صاحب ایک ایسی سرکار چاہتے ہیں جو کمیونل فری ہو، اس طرح کے ووادات، اس طرح کی سامپردائک نفرتوں کو پھیلانے سے دور ہو. دہلی سے کیمرہ پرسن ناظم علی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نقوی.